بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلیہ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے درس حدیث شریف میں حسنین کریمین کی فضیلت کے حوالہ سے ذکر کیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین، یہ میرے بیٹے حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت الفردوس کے جتنے بھی نوجوان ہوں گے ان نوجوانوں کی سرداری کا جھنڈا میرے حسن اور حسین کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنا بڑا مقام، جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اتنا مقام ہے، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب ذوالجلال نے علم کتنا عطا فرمایا کہ وہ قیامت ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں کے بعد بھی آنی ہے، جب بھی آنی ہے، اس دن کے حالات، اس کے واقعات، جو کچھ اس دور میں ہونا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے ہی اس کی خبر عطا فرما رہے ہیں۔ دیکھیں ان کا مقام، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ایک التجا کی، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، اور تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ تو بھی ان سے پیار فرما، اور تیسری بات عطا فرمائی واحب من یحبہما، جو قیامت تک جو شخص ان سے پیار کرتا ہے یا اللہ تو ان سے بھی پیار فرما۔ اس لیے آج جو بھی حسنین کریمین سے پیار کرتا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہی بندہ ہے کہ جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا عطا فرمائی ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حضور آپ یہ عطا فرمائے ایو اہل بیتک احب الیک، اہل بیت اطہار تو بہت سے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ آپ کو پیارا کون لگتا ہے؟ اہل بیت اطہار بہت سے ہیں مگر ان میں سے سب سے زیادہ پیار آپ کو کس سے ہے؟ قال الحسن والحسین، کہ مجھے سب سے زیادہ پیار مجھے حسن اور حسین کے ساتھ ہے، اور اتنا پیار تھا کانا یقول لفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ادعی لی ابنیہ فیشمہما ویشمہما ویزمہما۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے تو آ کر پوچھتے مجھے بتاؤ بچے کدھر ہیں، بچے کدھر ہیں؟ بچے آ جاتے۔ اب سرکار کا عمل کیا ہوتا؟ یشمہما، انہیں سونگھتے۔ یہ عجیب پیار تھا۔ دادے نانے ہوتے ہیں، دادیاں نانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اور طرح سے پیار کرتے ہیں، مگر یہ کیا تھا؟ جب حسنین کریمین سامنے آتے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے پہلے انہیں سونگھا کرتے، وَيَزُمُّهُمَا، اس کے بعد انہیں سینے سے لگا لیا کرتے۔ اب سونگھنے کی وجہ کیا ہے؟ سونگنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ابن عمر اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، حضور نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانیہ فی الدنیا، دنیا کے اندر کسی نے میری خوشبو سونگنی ہو تو میرے حسن اور حسین کو سونگ لے، یہ دونوں میری خوشبوئیں ہیں۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بذات خود انہیں سونگ کر اپنی ہی خوشبو لیا کرتے تھے۔ الحسن والحسین ہما
ریحانیہ فی دنیا، یہ یہاں پر دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ حسن اور حسین یہ دونوں میری خوشبوئیں ہیں، اور ایک جگہ پر ریحانتیہ، یہ دونوں میری خوشبوئیں ہیں۔ اور ان کی فضیلت ایک مرتبہ بذات خود امام عالم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خود آپ اپنے شہزادوں کی تعریف فرما رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الصدر الی الراس۔ آپ فرمایا کرتے کہ جس بندے نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نقشہ سینے سے لے کر سر تک نقشہ مصطفیٰ دیکھنا ہو تو وہ میرے حسن کو دیکھ لے۔ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدر الی الراس، سینے سے لے کر سر مبارک تک حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے مشابہ تھے۔ والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور سینے سے لے کر پاؤں کے آخری ناخن تک اگر کوئی شخص نقشہ مصطفیٰ دیکھنا چاہتا ہے تو میرے حسین کو دیکھ لے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دونوں شہزادے چل کر آ رہے ہوتے تھے تو لوگوں کے اندر یہ بات پنپ چکی تھی، کہا کرتے تھے دیکھو وہ سامنے دونوں شہزادے آ رہے ہوتے، وہ سامنے دیکھو نقشہ مصطفیٰ چلا ہوا آ رہا ہے، یعنی سینے سے لے کر سر تک امام حسن، سینے سے لے کر پاؤں کے ناخن تک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ نقشہ پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ میں گھبرا کر ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میں نے کہا حضور میں نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابھی آپ کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا، حضرت امام علی مقام نہیں تھے۔ آپ فرماتے ہیں حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کا جسم کا ٹکڑا کٹ کر وہ میری جھولی میں آن پڑا ہے، تو میں گھبرائی ہوئی ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے کہ آپ زخمی ہو گئے ہیں، آپ کا ٹکڑا ہے میرے گود میں آیا پڑا ہے۔ سرکار مسکرائے، فرمائے تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العزت فاطمہ الزہرا کو بیٹا عطا فرمائے گا اور تم اس کی کفالت کرو گی، وہ تیری گود میں آئے گا، تم اسے سہلاؤ گی، تم اسے کھلاؤ گی، تم اسے پلاؤ گی۔ کہتے میں خوش ہو گئی۔ اس لیے خواب کسی کو آئے تو کسی عام بندے کو خواب نہ سنائے، کیونکہ پہلی مرتبہ جو بندہ تعبیر کر دیتا ہے وہ خواب اسی طرح سے تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ کسی ایسے بندے کو خواب سنائے جو آپ کا ہمدرد ہو، جو آپ کے ساتھ پیار کرنے والا ہو، جو آپ کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، آپ کے مزاج کو سمجھنے والا ہو، جو عالم ہو، جو بات کو صحیح طریقے سے ڈھال سکتا ہو، اسے خواب سنانا چاہیے، بالکل خواب عام بندے کو نہ سنائیں۔ اب ہوا یہاں یہ ہے، بچہ پیدا ہوا، حضرت امام علی مقام پیدا ہوئے، وہ حضور علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں بھی آئے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو میں پیارے امام علی مقام کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور نے اپنی گود میں بٹھایا۔ فرماتی میں نے تھوڑی سی نظر ادھر ادھر ہٹائی ہے، بعد میں نے دیکھا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں حیران ہوئی، حضور رو رہے ہیں، شہزادہ سامنے ہے، حضور رو رہے ہیں۔ میں نے کہ حضور یہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کائنات کے آقا نے کہ جملہ عطا فرمایا، عطانی جبرائیل علیہ السلام۔ ام فضل
ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّتِي سَتَقْتُلُ ابْنِي هَذَا، انہوں نے مجھے آ کر خبر دی ہے کہ میرے اس شہزادے کو میرے امت کے لوگ قتل کر دیں گے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اور دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ جل جلالہ نے کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جبریل امین آ کر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے، تو سرکار روتے ہیں۔ فضل جب پوچھتی ہیں حضور یہ کیوں رو رہے ہیں، فرمایا فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّتِي سَتَقْتُلُ ابْنِي هَذَا، مجھے ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ میرے اس شہزادے کو، میرے اس بچے کو میری امت کے لوگ قتل کریں گے۔ فَقُلْتُ هَذَا، فرماتی ہے میں نے عرض کیا سرکار اس معصوم بچے کو قتل کر دیں گے، انہیں قتل کریں گے؟ قَالَ نَعَمْ وَأَتَانِي بِالتُّرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَاء، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اس میدان کی مٹی بھی لا کر، سرخ رنگ کی مٹی بھی مجھے جبریل امین نے دکھائی ہے۔ حضور اس میدان کے اندر اس بچے کو جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو انہیں لوگ قتل کر دیں گے۔ یہ واقعات، حالات وہ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر بھی تھے، چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سے علوم عطا فرمائے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ جل جلالہ نے آپ کو بتا دیا۔ یہ پہلے سے یہ چیزیں پنپ رہی تھیں، اور پھر بہت سے صحابہ اکرام بھی اس عمل کو جانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بھی آنے والے حالات، واقعات کے بارے میں بتا دیا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے 60 ہجری کے واقعات سے اللہ جل جلالہ سے پناہ مانگی، حالانکہ وہ تو بعد میں آنے والے واقعات تھے، لیکن پہلے ہی اللہ جل جلالہ سے یا اللہ اس وقت جو غلمان کی حکومت ہوگی، جو بچوں کی حکومت ہوگی، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو حسنین کریمین کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔